وہی خیمہ جو حضرت ام معبد کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھوک کی حاجت ہے، ہمیں کچھ کھانے کی حاجت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو ہمیں۔ حضرت ام معبد کہتی ہے کہ قحط سالی کا وقت پڑا ہوا ہے، میرا تو کام یہی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، میرا تو کام یہی ہے کہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی میں خدمت کرتی ہوں، لیکن آج ایسی حالت ہو چکی ہے، آج ایسی حالت ہو چکی ہے کہ فاقہ کشی کا عالم ہے، قحط سالی کا عالم ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بکری پر ان کی نظر جاتی ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر جاتی ہے، وہ بکری بڑی ہی لاغر ہے، بڑی ہی کمزور ہے، چل نہیں سکتی ہے، تھن اس کے سوکھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اس بکری کے بارے میں مجھے بتاؤ، وہ بکری دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ ام معبد کہتی ہے یا رسول اللہ، ام معبد کہتی ہے اے شخص میں نہیں جانتی آپ کون ہو، لیکن اگر اس بکری کے تھنوں میں دودھ ہوتا میں ضرور دوں کر تم کو پلا دیتی، میں ضرور تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو میں اس بکری کو دولوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے نبی کے حسن کا، انداز تکلم کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام معبد سے بات کر رہے ہیں لیکن بڑے پیارے انداز سے بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ام معبد جواب دیتی میں نے تم کو پہلے بتا دیا ہے بکری بڑی کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، وہ چل نہیں سکتی، اس کے تھن سوکھے ہوئے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو میں اس بکری سے دودھ کو دولوں، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ لیکن نبی کا حسن تھا، ام معبد آتی نہیں اٹھا پا رہی ہے، نبی کا حسن کے تکلم دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، ام معبد جواب دے رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو دودھ کو دوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اس کی پیٹھ پر، دھنوں پر ہاتھ کو پھیرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ بکری جو ابھی کمزور تھی تندرست ہو چکی ہے، وہ بکری جو ابھی جس کے تھن سوکھ چکے تھے اس کے تھنوں میں دودھ ادھر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک برتن کو منگاتے ہیں، اس میں دودھ کو بھر لیتے ہیں، سارے لوگوں کو پلا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ام معبد آپ اس دودھ کو پی لیجئے۔ وہ کہتی ہے نہیں میرا کام ہے تمہاری خدمت کو کرنا، میری بکری نے جب دودھ دے دیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دودھ کو آپ پی لیں، لیکن نبی کا تکلم دیکھو، نبی کا انداز دیکھو، نبی کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے یہاں فاقہ کشی پڑی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دودھ کو پہلے اس گھر والے پیے، اس دودھ کو گھر والے پیتے ہیں، جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ سب پینے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوا چلوں، اس دودھ کو سب لوگ پی لیتے ہیں، دودھ پینے کے بعد پھر بھی کٹورے کے اندر برتن کے اندر دودھ بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، شام ہوتی ہے، ام معبد کے شوہر نامدار شام کو تشریف لاتے ہیں، ابو معبد گھر میں تشریف لاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں گھر مہکا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں خیمہ مہکا ہوا ہے، بڑی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے، وہ کہنے لگتے ہیں ام معبد کوئی مہمان آیا تھا؟ ام معبد کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ یہ کیا بات ہے پورا گھر مہک رہا ہے، کون آیا تھا؟ مہمان تو بہت آتے ہیں لیکن کسی سے گھر نہیں مہکتا، یہ خیمہ نہیں مہکتا، اے ام معبد کون آیا تھا کہ پورا گھر مہک رہا ہے، خوشبو سے معطر ہو چکا ہے؟ ام معبد کہتی ہے میں کیا بتاؤں کون آیا تھا، وہ آیا تو تھا لیکن چلا بھی گیا، میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ کیسا تھا؟ ام معبد کہتے ہیں، ابو معبد کہتے ہیں کہ اے ام معبد مجھے بتاؤ وہ کون تھا جس کے صدقے سے یہ گھر معطر ہو چکا ہے، مجھے بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا تھا، مجھے بتاؤ وہ بولنے میں کیسے تھا؟ ام معبد کہتی ہے ذرا اندازہ لگائیے، ام معبد سے آپ کے شوہر نامدار آپ سے عرض کر رہے ہیں، ابو معبد کہہ رہے ہیں ام معبد مجھے بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں سے دلائل دوں، کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں،
हूँ कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है। उम्मे मामद कहती है मैंने उसको देखा था लेकिन उसका नाम नहीं पहचान पाई। उसके घर से बरकतें उसकी बरकत से इस घर मुअत्तर हो गया है। उसकी ऐसी बरकतें थी। उम्मे मामद ये बताते हुए उनका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक दे देती है, मुबारक कहती है। वो कहती है वो मुबारक का जो आया था देखने में बड़ा प्यारा था। उसकी आंखें इतनी प्यारी कि दिल कर रहा था कि देखते रहो। उसके भौं ऐसे कि खम हुए बड़े थे, आपस में मिले हुए थे। उसका बोलने का अंदाज इतना प्यारा था, जी चाह रहा था ये बोलता रहे मैं सुनता रहूं। उसके ऊपर वो बोलता था, उसके दांतों से एक नूर निकलता था, ऐसा कसीम व वसीम था। तो क्या बताऊं मुबारक कैसा था। मुबारक तो बड़ा कसीम व वसीम था, मुबारक तो बड़ा कसीम व वसीम था। अल्लाह आप उन्होंने मामद की हदीस शरीफ को पढ़ेंगे तो बड़े ही ज़ख़ीरे अल्फाजों में भरे हुए हैं। दो लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मे मामद कहती है वो बड़ा ही कसीम व वसीम था। कसीम उसको कहते हैं जो शख्स हर अज़ू में बड़ा ही खूबसूरत, हर एक अज़ू उसका खूबसूरत हो। हम ये देखते हैं, हम किसी से कहते हैं फलां की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, हम किसी के बारे में कहते हैं फलां के बाल बड़ा खूबसूरत है, हम किसी के बारे में कहते हैं फलां के होंठ बड़े खूबसूरत है। लेकिन जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कह रही हैं वो कसीम था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देखने में ऐसे थे कि उनकी आंखें देखो बाकमाल, उसकी नाक देखो बड़ी बाकमाल, उसकी पलकों को देखो बड़ी बाकमाल, उसकी आंखों को देखो बड़ी बाकमाल, उनकी भौं को देखो बड़ी बाकमाल, उनकी जुल्फे को देखो बड़ी बाकमाल, पूरे ही पूरे बाकमाल है। पास से देखो तो दिल चाहता कि देखते रहो, दूर से देखो तो बड़ा ही हसीन व जमील नजर आ रही है, पास आ रही है तो और ज्यादा खूबसूरत हो रही है। इंसानों में ऐसा होता है कि वो शख्स ऐसा होता है जब उसको दूर से देख रहे होते हैं तो दूर से देखने पर हमें पता चलता है कि अच्छा नजर आ रहा होता है। तो वो पास आता है तो ऐसा लगता है कि वो बात नहीं है, वो पास आता है तो लगता है कि वो बात नहीं है। लेकिन नबी का हुस्न ऐसा था, दूर से देखो तो दिल करता के पास आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास आते तो दिल करता सामने बैठा रहे, इसको देखता रहूं, पूरा दिन देखता रहूं। उम्मे मामद कहती है वो मुबारक ऐसा था जिसके घर से इस घर में बरकतें हो गई, ये घर मुअत्तर हो गया। अबू मामद कहती है अबू मामद आपके शोहर कहते हैं कि अब की बार अगर मुबारक इस घर में आए तो मुझको बुला लेना, मैं खुदा की कसम आइंदा कभी दूर को बकरियां चराने के लिए नहीं लेने जाऊंगा। क्या पता वो मुबारक घर मेरे घर में आ जाए और मैं उसको देखने से महरूम रह जाऊं। मैं खुदा की कसम अपनी बकरियों को कहीं दूर लेकर नहीं जाऊंगा।